یسوع جو تخت پر بیٹھا خدا باپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 1 سے 14 آیت۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان اور زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں ایک نے مجھ سے کہا، ڈرو مت، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7ویں مہروں کو کھولنے کے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمیں پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب کو لے لیا تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور ادو سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خداوند کے لیے ایک بادشاہی اور کائن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت، حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو اس میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سنطلت ابدالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ تشریح۔ آیت نمبر 1۔ جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا باپ کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے جسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کتاب کو خدا باپ کے دائیں ہاتھ سے لیا، جس کا مطلب ہے کہ یسوع کو آسمان کے تمام اختیارات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے 4۔ پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان اور زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ یہاں اور کوئی نہیں ماں سوائے یسوع کے جو دنیا کا انصاف کر سکتا، اور جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، اور جس میں وہ مقدسین کے ساتھ خدا باپ کے نمائندہ کے طور پر زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 5۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، ڈرو مت، دیکھ یہودا کا قبیلہ وہ جو ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور ان 7 مہروں کو کھولنے کے غالب آیا۔ یہاں اس محاورے میں یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کا اصل ہے، اس حقیقت کو وضاحت کی گئی ہے کہ یسوع مسیح خدا قادر مطلق اور بادشاہوں کا بادشاہ، جو اس لائق ہے کہ خدا باپ کے منصوبوں کو پورا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح خود خدا ہے اور بطور خدا باپ کا ایلچی ہے، جو باپ کے منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔
آیت نمبر 6، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ دیکھا، اور اس کی 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ یسوع مسیح نے خدا باپ سے آسمان اور زمین کے تمام اختیارات حاصل کیے ہیں۔ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس زمین پر انسانی جسم لے کر آیا اور دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور ان گناہوں کے چھٹکارے کے لیے اپنی جان دے دی تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں۔ آیت نمبر 7، اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، کیونکہ یسوع مسیح ہی بطور خدا اس لائق تھا کہ وہ باپ سے کتاب کو حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب سے ہمارے خداوند خدا کے تمام کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 8، جب اس نے کتاب کو لے لیا تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عدو سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح باپ کے لیے بطور خدا کام کرے گا، جس کی پہلی ذمہ داری 24 بزرگ اور 4 جاندار مخلوق نے مقدسوں کی دعاؤں کی صورت میں اسے پیش کی ہیں۔ آیت نمبر 9، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زماں اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ یہاں پر یسوع مسیح کی تمجید خدا باپ کے نمائندہ بننے کے بعد آسمانی خدمت گزاروں کے وسیلہ سے کی جا رہی ہے۔ یہ آسمانی خدمت گزار یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے دنیا کے گناہ گاروں کو گناہ سے نجات دلائی۔ جب یسوع مسیح زمین پر تھا تو اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور صلیب پر گناہ گاروں کو دنیا کے تمام گناہوں سے نجات بخشنے کے لیے جان دے دی تھی، اور اس نے ان گناہوں کا ہرجانہ یعنی گناہ کی مزدوری کے طور پر اپنا خون بہا کر باپ کو ادا کر دیا تھا۔ اس لیے آسمانی خدمت گزار اس کی راست بازی کے کاموں کی تعریف کرتے جو اس کا خدا بن گیا ہے۔ آیت نمبر 10، اور وہ ان کو ہمارے خداوند کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جو خدا باپ کا ایلچی بن گیا، اس نے مقدسوں کو خدا کی بادشاہی کے لوگ اور کاہن بنایا، اور وہ اس پر بادشاہی کریں گے۔ اس طرح سے وہ ان خدمت گزاروں سے بھی اور زیادہ سارا جلال لینے کے لائق خدا ہے۔ آیت نمبر 11-12، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان 4 جاندار اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے، کیونکہ یسوع یوحنا سے بپتسمہ لے کر دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے جسم پر اٹھا کر لے گیا، جس کے باعث وہ صلیب پر اپنا خون بہا سکا تھا۔ اور وہ اس لیے وہ ساری قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے، جس نے آسمان کی تمام مخلوقات کو خلق کیا اور اب خدا باپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے گردا گرد آسمانی خدمت گزار اور اس کے فرشتگان ہیں، جن سے وہ اپنی ساری حمد و پرستش حاصل کرتا اور خداوند کی تعریف ہو۔ ہاللویہ۔ خدا کے تخت کے گرد 4 جاندار مخلوق اور 24 بزرگ ہیں جو خدا کی تمجید کرتے رہتے ہیں، جس نے نسل انسانی کو گناہوں سے نجات بخشی، اور اس کے جلال کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 13-14، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو اس میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی ہم عزت، تمجید اور سنطلت ابوالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آخرکار یسوع مسیح جو خدا کا نمائندہ بن گیا ہے، وہ اس لائق ہے کہ آسمان کے خدمت گزاروں سے ساری حمد و ثنا کو حاصل کرے۔
آسمان کے تمام خدمت گزار اسے مبارک کہتے، عزت اور جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک دیتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ عجیب اور مشیر خدا ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ تمام مقدسین جو آسمان اور زمین میں ہیں ساری عزت اور جلال اسی کو دیتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے، خدا باپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آمین۔